اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا جو اہل ایمان کے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہترین ضابطہ ہے، اور یوں سمجھیں کہ ایک ٹینشن ختم کرنے کے لیے اس سے بہتر نسخہ دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے جو اللہ نے اہل ایمان کو دیا۔ وہ کیا دیا؟ غزوہ احد میں صحابہ شہید ہوئے، بہت سارے پریشان، یہی باتیں کہ یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا، نبی کے مشورے پر عمل ہم نے کر لیا تو ہم مدینہ سے باہر نکل کے نہ لڑتے اور دفاع میں رہتے تو یہ کچھ نہ ہوتا۔ اسی طرح کی باتیں چل رہی ہیں، یہ نقصان وہ نقصان، یوں کر لیتے تو ایسا ہوتا، یوں کر لیتے تو ایسا ہوتا۔ جیسے کہ ہوتا ہے جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر ہزاروں تبصرے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ایک اصول ضابطہ بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ میں تو آپ لوگ سے کہتا ہوں یہ آیت زبانی یاد کر لیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین کفروا، کافروں کی طرح مت ہو جاؤ۔ یہ باتیں کافر لوگ کرتے ہیں، تم کافروں کی طرح مت ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ کیسے ہو جائیں؟ فرمایا وقالوا لاخوانہم، کافر اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، بھائی سے مراد جو کفر میں ان کے بھائی ہیں، جیسے جو جنگوں میں لڑنے کے لیے جاتے ہیں یا سفر میں دینی بھائی ان کے، کافر اپنے دینی بھائیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اذا ضربوا فی الارض، کہ جب وہ ان کے دینی بھائی سفر میں نکلتے ہیں یا ویسے ہی کہیں لڑائی کے لیے چلے جائیں جنگ میں، تو کیا کہتے ہیں؟ لو کانوا عندنا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا، نہ یہ مرتے، وما قتلوا، نہ قتل کیے جاتے۔ یعنی وہ اس طرح کی جانے سے پہلے نہیں سوچ رہے، جانے کے بعد جب ہو گیا ہے کام، وہ سفر میں گئے، تقدیر الہی سے موت واقع ہو گئی، لڑائی میں گئے تو لڑائی میں تو کبھی آپ قتل کرتے ہیں، کبھی آپ قتل ہو جاتے ہیں، تو یہ جب آپ نے قتل کر دیا تو واہ 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 وہ قتل ہو گیا، تو پھر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کاش یہ یوں نہ ہوتا تو یوں ہو جاتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم اس طرح کی باتیں مت کیا کرو، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اللہ کافروں کو ان باتوں کی توفیق اس لیے دیتا ہے تاکہ ان باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا ذریعہ بنائے اور افسوس کا ذریعہ بنائے، کہ ایک تو غم ہوا، مصیبت پہنچی، اوپر سے ایک اور بڑی مصیبت یہ کہ کاش یہ نہ کرتے، اس پر اور غم ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے کہیں سفر کیا اور اللہ نہ کرے جہاز کریش ہو گیا، آپ کے کسی ریلیٹیو نے سفر کیا، اب آپ یہی بیٹھ کے سوچتے نا، یار میں اس کو منع کر رہا تھا ٹرین سے جاؤ، بس سے نہ جاؤ، میں تو منع کر رہا تھا، سمجھا رہا تھا، پھر بھی وہ بس جہاز سے گیا، اور کاش نہ جاتا، ٹرین سے چلا جاتا، عین وقت پہ اس نے ارادہ تبدیل کیا۔ تو ایک تو موت کا غم ہوتا ہے، دوسرا اس کا غم کہ یوں کر لیتے تو یوں ہوتا، یوں کر لیتے تو یوں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا مت کیا کرو، واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے، کسی کو سفر میں لے جا کے مارے گا، کسی کو میدان جنگ میں لے جا کے مارے گا، کسی کو جہاز میں بٹھا کے مارے گا، کسی کو ٹرین میں بٹھا کے مارے گا، کوئی ٹرک کے نیچے آ کے مرے گا، کوئی کورونا سے مرے گا۔ چھوڑ دو، یہ اللہ کے کام ہے، تمہارے سوچنے کے کام نہیں ہے۔ تم نے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر وقت پر جو فیصلہ کیا، بس وہ فیصلہ کرو، تم آگے رزلٹ کیا نکل رہا ہے یہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کتنا بہترین اللہ نے ایک نسخہ بیان کیا۔ تو اس میں صحابہ کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ غزوہ احد میں جو تمہارا اتنا نقصان ہو گیا تو یہ منافقین کمبختوں کی باتوں میں مت آؤ، یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا، یہ تو کافر لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، چھوڑ دو، جو ہونا تھا ہو گیا، وہ جو مصیبت پہنچنی تھی پہنچ چکی ہے۔ واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی ہے جو حیات بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، تو اس لیے یہ باتیں مت کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کافر پہ تو چلو وہ جب لڑائی کے لیے گیا ہے وہ تو شیطان کے راستے میں لڑ رہا ہے، اور تم تو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہو، تم پہ تو ویسے بھی یہ باتیں سوٹ نہیں کرتی۔ کیوں؟ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر تم قتل کر دیے جاؤ اللہ کے راستے میں، او متم، یا ویسے ہی تمہاری اللہ کے راستے میں طبعی موت آ جائے، لمغفرۃ من اللہ، تو اللہ کی طرف سے جو تمہیں مغفرت ملے گی، ورحمۃ، اور رحمت ملے گی، خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے ان دنیا کی نعمتوں سے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی مسلمان تو اس لحاظ سے بھی نہیں کہہ سکتا کہ بھئی کاش زندہ رہتے، اس لیے کہ ان کو تو شہادت اور موت کے بعد جو کچھ مل رہا ہے وہ تمہارے گاڑی بنگلوں سے 1000 گنا بہتر ہے، تمہیں تو ویسے بھی یہ افسوس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ ایک تو تقدیر کا عقیدہ تم نے سوچ کے ہر غم میں سکون حاصل کرنا ہے، کام کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا ہے، جب کام ہو گیا تو اس کا جو بھی رزلٹ نکلے، چاہے وہ تمہاری غلطی پہ ہی نکلے، تو غلطی کی اصلاح تو آگے کے لیے کرنی ہے، مگر اس غلطی پہ رونے دھونا نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے روتے ہی رہو اس پہ بیٹھ کے، بس توبہ کر لی، استغفار کر لی، اب آگے کے لیے سوچو، یہ سوچو یہ مقدر میں تھا اور ہو گیا، ایسا ہی ہونا تھا، ہماری تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے
کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے آپ اچھی طرح اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کر لیں اس سے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے، بار بار پھر آپ کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم سے تو گناہ ہو گیا تھا، تم تو نیک بن نہیں سکتے، تم سے تو یہ ہو گیا تھا۔ تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے موقع پہ شیطان کو خاموش کرانے کے لیے یہ کہنا جائز ہے کہ بھائی میری تقدیر میں گناہ لکھا تھا، مجھ سے تو ہونا ہی تھا، وہ بس چپ کر جا، مجھے آگے کام کرنے دے۔ ورنہ شیطان کیا کرتا ہے، بار بار یار دیکھو تم سے ہو گیا تھا نا گناہ، پتہ نہیں سچی توبہ ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اور گناہ تم سے ہو گیا تو ہو سکتا ہے دوبارہ بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے تیسری دفعہ بھی ہو جائے۔ تو شیطان نا عمل سے روکتا ہے۔ تو آپ کی ذمہ داری تھی، اللہ نہ کرے اگر گناہ ہو گیا آپ سے، آپ نے سچے دل سے توبہ کر لی تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب اگر شیطان بار بار آ کے ورغلا رہا ہے اور عمل سے مایوس کر رہا ہے آپ کو، تو آپ شیطان کو خاموش کرا دیں یہ کہہ کے بھائی میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، ختم، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، مجھے آگے کا دیکھنے کیا کرنا ہے میں۔ تو اس طرح سے صحابہ کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ منافقین کا چونکہ پروپیگنڈا بہت ہو رہا تھا، اس لیے قرآن اس ٹاپک کو بہت طول دے رہا ہے، کیونکہ ان کا پروپیگنڈا بہت طویل تھا، تو بار بار آیتیں اس حساب سے نازل ہو رہی تھی، کیونکہ وہ مسلسل یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے، یوں کر لیتے تو یوں ہوتا، جیسے بعض لوگ کرتے ہیں نا فسادی۔ تو قرآن بھی بار بار آیتیں نازل کر کے صحابہ کو تسلی دے رہا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اس طرح کی باتیں مت کیا کرو، اور یہ تو اللہ ان کے دلوں میں حسرت کا ذریعہ بنانے کے لیے، تبھی کافر اور نافرمان لوگ جلدی ڈپریشن میں، اسٹریس میں جاتے ہیں، مسلمان تقدیر پر ایمان کر کے صبر کرتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کے راہ میں قتل کر دیے گئے، او متم، یا تمہاری موت واقع ہو گئی، تو کیا ہو گیا بھائی، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، جو اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت ملے گی وہ اس دنیا سے کروڑا گنا بہتر ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ رحمت اور مغفرت نہ بھی ملتی، ویسے ہی تمہاری موت ہو جائے، جہاد میں نہ ہو، ویسے ہی مر جاؤ، تو ہوگا کیا، تم بالآخر لوٹ کر تو سب نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے نا۔ تو اللہ تمہارے اعمال کا حساب دے گا، اچھے اعمال کیے ہوں گے اچھا بدلہ، برے اعمال کیے ہوں گے برا بدلہ۔ تو اعمال کو زیادہ فوکس کرو، اس کو زیادہ فوکس نہ کرو کہ کون کب مرا اور کون کب پیدا ہوا، ان چیزوں کو زیادہ اہمیت مت دو۔ آگے اسی کا مضمون ہے وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، فرمایا اگر تم مر بھی گئے یا تم قتل کر دیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تم مر کے مٹی ہو کے ختم تھوڑی ہو رہے ہو، تم نے تو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جمع ہونا ہے۔ تو اللہ تمہارے اعمال کا تمہیں حساب و کتاب دے گا، فنا نہیں ہو جاتے مر کے۔ تو عمل کو فوکس کرو۔ آگے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، کیونکہ صحابہ کرام کو جب شکست ہوئی اور وہ میدان میں بہت سے حضرات فرار ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس گئے تو صحابہ کرام شرمندہ تھے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ پلائیں گے اور ہمیں تنبیہ کریں گے۔ اس کا نقصان یہ ہو سکتا تھا جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک تو انہوں نے اتنی قربانیاں دیں، اپنے لوگ شہید کروائے، اور ایک ظاہر ہے جنگ میں بعض دفعہ دشمن غالب آ جاتا ہے تو ان کے حوصلے پست ہو سکتے تھے اور وہ نبی کے گرد سے جو ہے نا منتشر ہو سکتے تھے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی ایک رحمت تھی، لِنْتَ لَهُمْ، کہ اے نبی آپ ان کے لیے نرم پڑ گئے، یعنی اللہ نے بھی آپ کے دل کو بھی تھام لیا، اللہ نے آپ کو رحمت کی توفیق دی، سختی سے اللہ نے آپ کو بچا لیا، کیونکہ ہر نیکی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ تو نبی کی یہ ایک نیکی تھی کہ آپ اپنے اصحاب اور اپنے ماتحتوں کو آپ نے بجائے ان کو رسوا کرنے کے، ان کو تانے دینے کے، آپ نے ان کو حوصلہ دینا شروع کر دیا۔ وہ حوصلہ کیا تھا؟ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے یہ کہا کہ یہ لوگ تو فرار ہونے والے ہیں، بھاگنے والے ہیں، ہم لوگ تو فرار ہونے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہ نہ، تم فرار ہونے والے لوگ نہیں ہو، تم تو پلٹ کے حملہ کرنے والے لوگ ہو، تم فرار ہونے والے نہیں ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت تھی کہ آپ ان کے لیے نرم پڑ گئے، یعنی اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو نرمی کی توفیق دی۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ اس وقت سخت زبان اور سخت دل ہو جاتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد گرد سے بکھر جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، پس آپ ان کو معاف کریں، جو ان سے کوتاہی ہوئی ان کو آپ معاف کریں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، چونکہ آپ کی بھی کوتاہی ہوئی ہے کہ آپ پکار رہے تھے، یہ آ نہیں رہے تھے، تو اس لیے آپ بھی معاف کریں اور اللہ سے بھی ان کے لیے استغفار کریں۔ اللہ نے تو ویسے پچھلی آیتوں میں اعلان کر دیا کہ میں نے معاف کر دیا ہے، تو استغفار کی اب ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کے استغفار سے ان کے دل میں یہ ایک خیال پیدا ہوگا کہ نبی بھی ہمارے لیے اللہ سے معافی طلب کر رہے ہیں، تو ان کے دل میں اور آپ کی محبت بڑھے گی۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کو آپ ان کے لیے استغفار بھی کریں، اور سب سے زبردست بات کیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آئندہ بھی ان سے مشورے لیں گے آپ، کیونکہ یہ ہو سکتا تھا
کہ آئندہ کبھی اہم معاملہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ بھائی میں نے تو غزوہ احد میں تم سے مشورہ لیا تھا کہ مدینہ سے باہر جا کے لڑنا ہے کہ اندر رہ کے لڑنا ہے. میرا اور ابو بکر کا مشورہ یہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا ہے. تم لوگوں کا مشورہ تھا کہ شہر سے باہر جا کے لڑنا ہے. آپ لوگوں کے مشورے پر عمل ہوا جس سے ہمیں شکست ہوئی ہے. آئندہ آپ لوگوں سے کبھی بھی مشورہ نہیں لوں گا میں. تو قرآن کہہ رہے نا 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 اس طرح نہیں کرنا. اس بات کا امکان تھا کہ نبی یہ کہہ دیتے. قرآن کہہ رہے نا اس کی اجازت نہیں ہے. اگرچہ ان کے مشورے پر عمل کرنے سے نقصان ہوا مگر نہ اس سے مشورے کی اہمیت ختم ہو رہی ہے اسلام کی نظر میں, نہ اسلام کی نظر میں ان مخلص ساتھیوں کی ویلیو اللہ آپ کی نظر میں ختم کر رہا ہے. ان کی ویلیو بھی وہی ہے جو پہلے تھی اور مشورے کی اہمیت بھی اسلام میں وہی ہے جو پہلے تھی. باقی یہ تو ہوتا ہے کبھی مشورے پر عمل کرنے میں فائدہ ہو جاتا ہے, کبھی نقصان ہو جاتا ہے. اس کی فکر نہیں کرنی ہے. آئندہ بھی آپ نے مشورے لینے اور لینے بھی انہی سے ہیں. آپ کے یہ مخلص ساتھی ہیں, مشورے بھی انہی سے لینے آپ نے. وشاورہم فی الامر, اور انہی سے آپ مشورہ لیں گے. فاذا عزمت, اور مشورہ لینے کے بعد جب آپ کوئی رائے قائم کر لیں, عزم کر لیں کسی رائے پر, آپ کو اطمینان ہو جائے, فتوکل علی اللہ, تو اللہ پہ توکل کریں. کیا خوبصورت اسلام نے ایک اصول سکھایا ہے. کیا مطلب؟ مشورے ہر اہم کام میں لازمی لینا ہے, اور مشورے کے بعد جب مشورہ لینے والے کمانڈر کی ایک رائے قائم ہو جائے تو اللہ پہ توکل کرنا ہے. کیا مطلب؟ پھر جو بھی نتیجہ ہوگا یہ فرض کر لینا ہے کہ اس میں اللہ نے ہمارے لیے خیر رکھی ہے, چاہے بظاہر اس میں نقصان ہی کیوں نہ ہو. اللہ پہ توکل کا یہ مطلب ہے. یعنی پھر ڈرتے ڈرتے کام نہیں کرنا, کیونکہ کوئی کام اگر آپ کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کریں گے, مثال کے طور پر آپ نے لوگوں سے مشورہ لیا کہ یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, بہت سے لوگوں کی مختلف قسم کی رائے سامنے آئی, پھر آپ نے ایک فیصلہ کیا کہ بھئی یہ ہونا چاہیے. اس کے بعد اب آپ پھر سوچ رہے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے یہ مشورہ غلط ہو سکتا ہے یہ مشورہ صحیح ہو, تو آپ قیامت تک کنفیوز ہی رہیں گے, اس کام میں جان نہیں پیدا ہوگی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا, آپ کی اپنی رائے تھی مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کریں گے, صحابہ نے کہا نہیں باہر, آپ باہر گئے. اب آپ یہی سوچتے رہتے پتہ نہیں یہ رائے کہیں غلط نہ ہو, تو پہلی دفعہ میں جو فتح ہوئی وہ بھی نہ ہوتی, شروع سے ہی شکست ہو جاتی, کیونکہ کانفیڈنس کے ساتھ لڑائی نہیں ہوتی. تو میں انشاءاللہ جب یہ رکوع کمپلیٹ ہو جائے گا تو مشورے کے اصول ضابطے اسی رکوع کے تحت بتاؤں گا. مشورے کی ڈیفینیشن کیا ہے, امیر کو کیا چاہیے, کن چیزوں میں مشورہ لینا چاہیے, پوری تفصیل میں انشاءاللہ بتاؤں گا. میں تو ابھی اس آیت کو فوکس کر رہا ہوں کہ یہ آیت سمجھ میں آئے آپ کے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے مشورہ بھی لینا ہے, اور مشورے کے بعد جب آپ کی ایک رائے قائم ہو جائے فتوکل علی اللہ, تو اللہ پہ توکل کرنا ہے. کیا مطلب؟ پھر کنفیوز نہیں ہونا, کانفیڈنس کے ساتھ اس رائے پر عمل کرنا ہے. اور توکل کا مطلب اعتماد اب اللہ پہ کرنا ہے. اب جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا, ہم اب اس میں فائدہ ہو نقصان ہو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں, جیسے کہ غزوہ احد میں ہوا. کوئی بات نہیں, نقصان ہو گیا یہ اللہ کی طرف سے, اس میں ٹینشن نہیں لینی. اب فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین, بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو, اللہ اپنی ذات پر اعتماد کرنے والوں یعنی اللہ کی ذات پر اعتماد کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. آپ نے قواعد پورے کر دیے, تو اب آپ جو ہے باقی نتیجہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں. آگے اللہ فرما رہے ہیں ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. دیکھو یہ غزوہ احد میں تمہیں شکست ہو گئی, ٹینشن مت لو, اس لیے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا فلا غالب لکم, تو کوئی تم پہ غالب آنے والا نہیں ہے. تو بس اللہ نے نہیں مدد کی, بس اللہ کی حکمت ہے, اسی میں تمہارا فائدہ ہے. آئندہ جب تمہیں لڑائی کا حکم دیا جائے تو اللہ پہ اعتماد کرو, توکل کرو, کیونکہ اللہ بہرحال تمہارے ساتھ ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ تمہیں چھوڑ دے اور مشرکین کا ساتھ دینا شروع کر دے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا. اس لیے اللہ تسلی دے رہا ہے ینصرکم اللہ, اللہ اگر تمہاری مدد کرے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور اللہ اگر تمہیں رسوا کرنا چاہے, فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ, تو بتاؤ کون ہے جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کرے. ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے, تو تم اللہ کے حکم کو فالو کرو, اللہ سے اپنا تعلق صحیح بنا کے رکھو بس. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر اعتماد اور توکل کریں. غزوہ بدر میں ایک رسی مال غنیمت سے غائب ہو گئی تھی. بعض لوگوں نے شوشہ چھوڑ دیا, منافقین نے, کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لیے, کیونکہ آپ پیغمبر ہیں, آپ کو رائٹ ہوگا اس طرح کا, تو آپ
جو ہے وہ مال غنیمت کے احکام کے گویا پابند نہیں ہیں، تو آپ جو چاہیں ادھر ادھر کر دیں، معاذ اللہ نقل کفر۔ اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی اور غزوہ احد ہی کے پیرائی میں اس کو بیان کیا گیا، وما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کی یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، جو بھی مال غنیمت میں خیانت کرے گا قیامت کے دن اسی کو ساتھ قیامت کے دن لے کر آئے گا، وہ خیانت قیامت کے دن اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر جس نفس نے جو کچھ کیا ہوگا اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ افمن اتبع رضوان اللہ، اللہ فرماتے ہیں نبی کیسے خیانت کر سکتے ہیں؟ بھلا جو شخص اللہ کی رضا کا متلاشی ہو، کمن باء بسخط من اللہ، وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضی کو لے کے لوٹے۔ یعنی نبی تو ہر وقت اللہ کی رضا کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، پوری قوم کے مقابلے میں آپ آ کے کھڑے ہوئے، پوری قوم سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو یہ سب تو اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے، اور خیانت کرنے والا وہ تو اللہ کے غضب کو لے کے لوٹتا ہے، تو دونوں کو کیسے برابر قرار دے دیا؟ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور ایسے خائن کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، یہ لوگ اللہ کی نظر میں بہت الگ الگ درجات والے ہیں، یہ الگ الگ درجات والے لوگ ہیں، پرہیزگار لوگوں کے الگ درجات ہیں اور ان کے الگ، دونوں کے درجات میں بہت فرق ہے۔ میں سوچتا ہوں جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں کہ کیسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ ہے اور کیسے طعنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیے، تو کتنا بڑا ظرف ہوگا۔ تو ہم درجات عند اللہ واللہ بما تعملون واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ آگے اللہ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر جو احسان ہے، اور اللہ نے اس امت کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو انعام دیا اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ نے، مننا کا معنی ہوتا ہے احسان کرنا، اللہ نے احسان کیا ہے مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب بھیجا ان میں ایک رسول، من انفسہم، انہی کی جنس میں سے، انسانوں میں سے، اس لیے کہ فرشتہ رسول بن کے آتا تو لوگ اس کو صحیح طرح فالو نہ کرتے، وہ لوگوں کے جذبات سے واقف نہ ہوتا، لوگوں کی ضرورتوں سے واقف نہ ہوتا، وہ اگر احکام کو فالو کرتا، لوگ کہتے بھائی ان کو تو نہ بھوک لگتی ہے، نہ ان کو کی کوئی خواہشات ہیں، تو انہوں نے شریعت پہ چل کے کون سا ایک بہت بڑا کوئی تیر مار دیا ہے۔ تو انہی کی جنس میں سے اللہ نے پیغمبر بھیجا کہ اگر یہ لوگ پیٹ پہ ایک پتھر باندھتے ہیں بھوک کی وجہ سے، تو پیغمبر 2 پتھر پیٹ پہ باندھ رہے ہیں۔ فرمایا رسولا من انفسہم، انہی کی جنس میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کو اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ اس آیت پر پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے۔ تزکیہ کا مطلب ایسی ٹریننگ کرتا ہے کہ ان کے گناہ دھل جائیں، یہ ظاہر اور باطن سے پاک اور صاف ہو جائیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ کی کتاب جو ان پر نازل ہو رہی ہے وہ یہ پیغمبر ان کو سکھاتا بھی ہے اور حکمت کی باتیں بھی سکھاتا ہے، جس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں جو ان کا ایک اشکال تھا نا کہ غنیمت میں خیانت کی، اللہ نے فرمایا پیغمبر کا وجود تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہ کیسے خیانت کر سکتے ہیں، تو پیغمبر کی قدر کرو۔ دوبارہ اسی مضمون کی طرف لوٹا جا رہا ہے، وہی منافقین کا پروپیگنڈا، یہ ہو گیا یوں ہو گیا، تو بعض مخلص صحابہ بھی اس پروپیگنڈے میں آ جاتے تھے کہ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ بھی فتح اور نصرت کا، تو قرآن کہہ رہا ہے اولما اصابتکم مصیبت، بھلا بتاؤ جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی، غزوہ احد میں تمہارے ساتھی شہید ہوئے، قد اصبتم مثلیہا، جبکہ تم اس سے ڈبل مصیبت پہلے پہنچا چکے ہو بدر میں ان کے 70 تم نے مار دیے تھے اور 70 قید کر لیے تھے، تو یہ ڈبل ہو گئی نا، جو قید ہوئے وہ بھی تو حقیقت میں ایک قسم کے مردہ ہی ہو گئے، اب وہ تم سے لڑنے کے قابل نہیں ہے، تو تم نے ڈبل مصیبت ان کو بدر میں پہنچائی تھی، تو اللہ کی مدد سے ہی پہنچائی تھی۔ تو قلتم انا ھذا، اب تم کہہ رہے ہو انا ھذا، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ تو جس اللہ نے وہ فتح دی تھی اسی اللہ کی طرف سے یہ مصیبت آئی ہے تمہارے اوپر، اور یہ مصیبت آئی تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے ہے، وہ غلطی پیغمبر کی اطاعت کو چھوڑ دینا۔ قل ھو من عند انفسکم، اے نبی کہہ دیجئے یہ جو مصیبت آئی ہے تمہاری طرف سے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے اس دن جس دن 2 جماعتیں آپس میں ملی تھیں غزوہ احد میں، فبإذن اللہ، تو یہ اللہ کے حکم سے تھی، ولیعلم المؤمنین، اور اس میں حکمت یہ تھی، یعنی یہ سزا بھی سزا برائے سزا نہیں تھی، اس میں حکمتیں بھی تھیں، جیسا کہ پہلے بھی کئی بار یہ مضمون آ چکا ہے۔ حکمت کیا تھی؟ اللہ مومنین کو منافقین سے جدا کر دے۔
منافقین سے ایسی باتیں کروا کے پتہ چل جائے تمہارا اپنا کون ہے اور تمہارا غیر کون ہے، اور یہ کھرے اور کھوٹے کو اللہ ایک دوسرے سے